أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات میں جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علا سے متعلق۔ اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علا پر ہم ایمان لے آئیں، اور ان پر ایمان لانا اس میں کیا ہے، نہ تو تکییف پایا جائے اور نہ ہی کیا ہے اس میں تمثیل پایا جائے، اور نہ ہی تعطیل پایا جائے، اور نہ ہی کیا ہے اس میں تحریف پائی جائے۔ اسی طرح شیخ الاسلام نے اس بات کے طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ جس طرح رب العزت نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنے اوصاف کا ذکر کیا ہے، اسی پر ہم اکتفا کریں اور اپنے طرف سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اضافہ نہ کریں۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے اس میں شیخ الاسلام نے اس کی وجہ بیان کی کہ کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتا دیا ہمیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کے بارے میں جو ہمیں بتایا، ہم اسی پر اکتفا کریں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیونکہ یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آنا، اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ چونکہ أعلم سبحانہ بنفسہ و بغیرہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سب سے زیادہ کیا ہے، علم رکھتا ہے۔ تمام علم رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور مکمل اعلیٰ علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو باتیں ہیں، کلام ہیں، وہ اصدق، سب سے اصدق ہے، یعنی سب سے سچی بات ہے۔ اور اسی طرح وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس کی مخلوقات سے احسن اور بہتر ہے۔ یہ ایک وجہ انہوں نے بتائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں جب بتایا تو اس سے زیادہ کوئی اور اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں علم رکھنے والا نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی سچ اور اصدق کلام والا نہیں، اور اسی طرح اس سے احسن یعنی اس سے بہتر کلام مخلوقات میں کیا ہے، کسی کا نہیں پایا جاتا۔ اس جملے میں اگر دیکھا جائے تو تین اہم باتوں کا ذکر ہے، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی صفات جو اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو ہمیں بتا دیا ہے، اس کی ہم تصدیق کریں، اسی پر اکتفا کریں۔ اس کی تین اہم وجہ شیخ الاسلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے اس جملے میں کیا ہے بتایا ہے۔ وہ تین اہم باتیں یہ ہیں کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام یہ سب سے اصدق یعنی سب سے سچا کلام ہے،
اور اس کی تیسری وجہ جو بتائی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام مخلوقات کے بنسبت سب سے احسن اور سب سے بہترین کلام ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین گفتگو وہی ہے جس کے اندر چار صفات، چار باتیں کیا ہے پائی جائیں۔ اور یا تو اس بات کو یوں سمجھیے کہ کسی بات کو تسلیم کرے، قبول کرے یا قبول نہ کرے، اس کے چار اہم معیار ہیں، چار شرطیں، چار اہم معاییر ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی بات بتائی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر بتایا ہو، علم کی بنیاد پر کیا ہے بتایا ہو، یہ نہیں کہ کوئی گمان ہو، کوئی شک و شبہ ہو، بلکہ جو بات بتائی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہے بتائی گئی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم، اور اللہ کا علم اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، وہ کامل مکمل علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور اللہ کے بارے میں کیا نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بارے میں جتنا علم ہے کسی اور کو اتنا علم نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں جو علم ہے، ہم انسان، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں، ہم انسانوں کے بارے میں، ایک ایک فرد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ ہم اپنے بارے میں علم رکھتے ہیں، ہم کیا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، کہاں آنا جانا، بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہمارے نفس سے ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ انسان کی موت کب آئے گی کیا معلوم ہے انسان کو اس کا علم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں کیا ہے علم ہے۔ انسان کل کس حالت میں گزرے گا، خوشی میں رہے گا کہ کوئی غم کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت کے میں پڑ جائے گا، کیا انسان کو اس کے بارے میں علم ہے؟ اس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع علم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اور اس کے بارے میں کیا علم نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ کا علم کا معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمارے علم سے بھی کیا ہے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمان زمین میں جو کچھ ہے اور جو لوگوں کے پاس، دوسروں کے پاس، مخلوقات کے پاس علم ہے، ان سبوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اعلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کہنے کا مطلب، مقصد ادھر یہ تھا کہ کسی کی بات کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے، اس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں، چار صفات پائی جائیں، یہ چار معاملات اس کے اندر پائے جائیں۔ نمبر ایک، وہ جو بات بتائے وہ علم کی بنیاد پر بتائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں بتایا، اپنے صفات کے بارے میں بتایا، تو اللہ کو اپنی صفات کے بارے میں علم تھا، علم کی بنیاد پر اللہ نے بتایا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی صفات کے بارے میں بتایا، ہمیں اسے کیا ہے تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایک دوسری صفت، دوسری شرط جو پائی جانی چاہیے کسی کی کوئی گفتگو یا کوئی بات، کوئی کلام کو تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بات سچائی اس کے اندر کیا ہے پائی جائے، صدق پایا جائے، اس بات میں کیا ہے صدق پایا جائے۔
جھوٹ نہ ہو، خلاف واقع نہ ہو، بلکہ جو واقع میں جو چیز ہے اسی کے مطابق کیا ہے وہ بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے جو کلام ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، صدق پر مبنی ہے، اور ایسا صدق جس کے بعد کوئی اور صدق نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا کوئی اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کلام میں اصدق ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ سب سے اصدق کلام ہے۔ ایک تیسری شرط، تیسری بات جو پائی جائے کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے، وہ یہ اس بات کو بیان کرنے میں، بتانے میں جو انداز اپنایا جائے وہ بہت ہی بلیغ اور عمدہ انداز ہو بتانے کا۔ یعنی جو بات بتائی گئی ہے، جو خبر دی گئی ہے، جو معلومات دی گئی ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہو، سچی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بلاغت اور فصاحت پائے جائے، یعنی عمدہ بہترین انداز میں کیا ہے وہ بات یا وہ خبر کیا ہے دی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے جو گفتگو کے معاملے یعنی کلام کے معاملے میں کیا ہے احسن ہو۔ تو اللہ کے کلام سے زیادہ کسی اور کا کلام احسن کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک تیسری شرط ہے، اور تیسری بات، تیسری خوبی، تیسری صفت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اور اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی باتوں میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ ایک چوتھی اور آخری شرط یہ ہے جو بات بتائی گئی اسے قبول کرنے کے لیے، وہ یہ کہ بات جو بتائی گئی ہے بتاتے وقت اس میں مقصد صحیح ہو، کوئی غلط مقصد نہ ہو بات کو بتانے میں۔ اور اللہ کا جو کلام ہے، اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہے، اس میں مقصد بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور وہ مقصد یہ کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ ہدایت کے راستے کو پہچانیں اور اس راستے پر کیا ہے چلیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمہارے لیے باتوں کو واضح کر دے، بتا دے، اور تمہیں کیا ہے ہدایت دے، تمہیں دوسروں کے بارے میں بتا دے، ہدایت دے، تاکہ تم ان سے کیا ہے ان کے قصوں سے عبرت اور نصیحت کیا ہے حاصل کرو۔ اسی لیے دوسرے مقام فرمائی یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں تمہیں کیا ہے بتاتا ہے، یعنی درست باتیں، حق باتیں اور دین کی باتیں تمہیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ اور گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بہت ہی واضح مقصد ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ گمراہی سے کیا ہے بچے۔ تو یہی چار اہم وجہ پائی جاتی ہیں، یا چار اہم شرطیں اور عمدہ بنیادی قسم کی باتیں ہیں کہ اگر کوئی بات، خبر ہم تک پہنچی ہے، کوئی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ چار باتیں ہیں، تو ہم اس بات کو کیا ہے ضرور تسلیم کر لیں، اور اس بات کو لے کر ہم کسی شک اور شبہے میں کیا ہے مبتلا نہ ہو۔ پہلی چیز تھی جیسے کہ بات گزری، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات ہمیں موصول ہوئی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، بلکہ ہمیں اپنے بارے میں اتنا علم نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں کیا ہے علم ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ بات کیا ہے درست ہو، سچی بات ہو، اور یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ہے۔ اسی طرح
جو بات بتائی گئی ہے وہ عمدہ انداز میں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کلام دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور بلیغ اور فصیح کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بات بتائی جائے اس بات بتانے میں کیا ہے، مقصد صحیح ہو، درست ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی ہمیں کوئی بات بتائی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہم میں علم ہو، ہدایت ملے، اور ہم گمراہ ہونے سے کیا ہے بچیں اور محفوظ رہیں۔ لوٹتے ہیں پھر ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو اور ان کے باتوں پر، کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا، اور اسی طرح اس کے رسول نے جو اللہ کے بارے میں بتا دیا، ہم اسی پر اکتفا کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام سب سے اصدق کلام، سب سے سچا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، خبریں ہیں، وہ سب سے احسن اور بہترین، عمدہ، بلیغ انداز میں کیا ہے بتائی گئی ہوئی کیا ہے کلام۔ ایک دوسری اہم وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ باتوں کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی صفات کو اور اس کے رسول نے جو صفات بتا دی اسے تسلیم کریں، اس کی ایک دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد جس کی گفتگو اور جس کا کلام اور جس کی باتوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام نے، رسول و پیغمبروں نے، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر خاص ذکر ہے، اس کی طرف ذرا اشارہ ہے۔ انبیاء کرام نے جو بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اسے بھی ہم تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ درست بات، صحیح بات، سچی بات، علم کے مطابق جو بات ہے وہ انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے فرمایا اگلے جملے میں کہ ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون۔ اللہ کے بعد اس کے رسول ہیں، صادقون مصدقون، جو کہ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، سچ گفتگو کرنے والے ہیں، مصدقون، اور ان کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، ان کے باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان جو انبیاء کرام گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام صادق تھے، سچ بولنے والے تھے۔ اسی لیے انبیاء کرام اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اگر انہوں نے ہمیں بتا دیا تو ہم اسے بھی کیا ہے تسلیم کریں، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہمیں کیا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو۔ سند کیا ہے؟ متصل ہو۔ کوئی ایک شخص آج آ کر کے اگر کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے رب العزت کے بارے میں ایسا بتایا، ہمیں فلاں بات بتائی، تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیں؟ جیسے کہ بات گزری کہ انبیاء کرام کی بات سب سے درست اور سچی باتیں ہیں، یوں ہی ہم قبول نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں اس آدمی کی دعویٰ کو، بلکہ ہم اسے کہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں ایسے بتایا تو ذرا اس کی سند ہمیں دے دو، اس کی سند ہمیں دے دو۔ اگر اس نے سند دے دی اور وہ سند صحیح رہی تو ہم اس بات کو، یعنی جو بتائی گئی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اسے کیا ہے تسلیم کر لیں۔ یہی معاملہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی عیسائی آ کر کے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا ہے، تو ہم اسے کہیں اس کی سند کیا ہے، عیسیٰ سے کس نے سنا، اور جس نے عیسیٰ سے سنا اس سے کس نے سنا، اور اس سے کس نے سنا، یعنی جو ایک چین ہوتی ہے، ایک سلسلہ جو ہوتا ہے، ایک بات میں کہتا ہوں کسی ایک نے سنا،
دوسرا شخص آ کر کے ان سے سنتا ہے، تیسرا آ کر کے اس سے سنتا ہے، تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ موجود ہونا چاہیے۔ اگر کسی بات کو لے کر کے یہ سلسلہ اور سند موجود ہے تو ہم انبیاء کرام کی باتوں کو کیا تسلیم کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے درست اور سچی گفتگو اگر ہے، کلام ہے، تو وہ انبیاء کرام کا ہے اور مصدقون ہے۔ مصدقون سے مراد کہ انبیاء کرام کی امت پر یہ چیز واجب ہے، لازم تھی کہ وہ اپنے انبیاء کی تصدیق کریں اور ان کو جھٹلائیں نہ۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام نے بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، حالانکہ کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام کے علاوہ بخلاف الذین یقولون، انبیاء کرام کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں ما لا یعلمون، جس کے بارے میں انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ لا یعلمون یعنی ان کو علم نہیں، اور ظاہر سی بات ہے آج اگر انسان، ایسے لوگ ہمیشہ مختلف زبانوں میں پائے گئے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، طرح طرح کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، فلاں صفت ہے، حالانکہ انہیں علم نہیں اس کے بارے میں، تو وہ کیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں؟ نہ تو اس کا ثبوت کتاب اللہ میں ہے اور نہ ہی کیا ہے سنت رسول میں ہے، یہ صرف کیا ہے دعویٰ کر رہا ہے۔ حالانکہ بات دوسری ہے کہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ بات علم کے مطابق ہو، وہ بات علم کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص آج آ کر کہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، تو ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا اللہ نے کہیں پر کہا، نہیں کہا، رسول نے کہیں پر بتایا، نہیں بتایا، تو اس کی وہ بات جو ہے وہ علم کے مطابق نہیں، کیونکہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی صفت ذکر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اگر دیکھا ہے تبھی جا کر کے وہ صحیح صفت بیان کر سکتا ہے، اور انسان دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ناممکنات میں سے ہے۔ ہر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یعنی یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے دیدار کر سکیں گے۔ تو فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کے بارے میں خود انہیں کیا ہے علم نہیں، اور ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے کذاب لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور گمراہ قسم کی کیا ہے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، یہ بتایا اپنے بارے میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، مطلب یہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، یا سبحان ربک پاک ہے آپ کے رب کی ذات جو بہت ہی بڑی عزت والا ہے۔ پاک ہے کس چیز سے پاک ہے؟ کس باتوں سے پاک ہے؟ ہر ایسی بات جو کہ عیب کی بات ہو، معیوب ہو، نقص اس میں پایا جائے، یعنی کوئی اگر صفت بیان کی جائے تو صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے صفات کمال، ایسی صفات جو کہ کمال ہو، اس میں کمال سے مراد اعلیٰ درجے کی صفات، اور کچھ صفات جو کہ صفات نقص ہیں، یعنی وہ صفات کمزوری والی صفات ہیں، جیسے کہ نیند کا معاملہ ہے۔ نیند ایک صفت ہے کہ مخلوقات سوتی ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، تو یہ کوئی صفت کمال نہیں، صفت نقص ہے۔ صفت نقص اس لیے کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے یا کوئی مخلوق سو جاتی ہے تو وہ بد حواس ہو جاتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو یہ کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفت نہیں ہے کیونکہ صفت نیند کی، کیونکہ صفت نقص ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف ہے صفت کمال سے، کہ وہ ذات ایک ایسی ذات ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی اور نہ ہی کبھی اونگ آتی ہے اسے۔ تو کہنے کا مطلب ادھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کے رب کی ذات
جو بہت ہی بڑی عزت والی ذات ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مشرک نے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا؟ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین نے کیا یہ ایک صفت بیان کی اللہ کی، حالانکہ اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی چیز نکلے گی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت ہی بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہے۔ ہماری جو بات گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول نے جو صفات بتا دی اللہ کی، اسی پر ہم اکتفا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، بتائی ہوئی باتیں ہیں، وہ سب سے درست باتیں اس ناحیے سے کیونکہ وہ علم کے مطابق ہیں، اور اسی طرح وہ سچی باتیں ہیں، اور بہت ہی عمدہ طریقے میں انداز میں کیا ہے وہ بتائی ہوئی کیا ہے باتیں ہیں۔ اور اس کی تصدیق اگر دیکھا جائے تو یعنی پچھلی آیت سے ہو رہی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسرا معاملہ ادھر یہ تھا کہ انبیاء کرام نے جو بتا دیا ہے، اسی لیے اس آیت اس مقام پر اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہے۔ یعنی سلامتی کس پر ہوتی ہے؟ ظاہر سے سلامتی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پسند فرماتا ہے اور ان سے کیا محبت کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر، اللہ نے ان پر سلام بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان سے کیا ہے؟ خوش ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اور پروردگار ہے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، کہ پچھلی جو 3 آیتیں گزری ہیں، ان آیات میں رب العزت نے اپنے آپ کو اپنی تسبیح بیان کی۔ تسبیح سے مراد تنزیح ہے۔ تنزیح کہتے ہیں پاک کرنا، کہ اللہ کے ذات میں کوئی صفات نقص نہیں بلکہ تمام صفات کیا؟ صفات کمال ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں ہم کہ اللہ کی صفت اعلیٰ درجے کی صفات ہیں اور اس میں کوئی صفات نقص نہیں۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام نے فرمایا کہ فسبح نفسہ، اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی اور اپنے آپ کو منزہ کیا۔ کن چیزوں سے؟ عما وصفہ به المخالفون للرسل، کہ انبیاء کرام رسولوں کے جو مخالفین تھے انہوں نے جو اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ نے اپنے آپ کو اس سے کیا ہے؟ منزہ کیا۔ انبیاء کرام کے مخالفین میں سے کئی مخالفین ہیں، جیسے کہ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا، اور دیگر اقوام نے مختلف اور باتیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ سب رسولوں کو جھٹلانے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان گمراہ لوگوں نے، اللہ نے اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کیا۔ وسلم علی المرسلین، اور اسی طرح پچھلی آیتوں میں رب العزت نے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں پر سلام بھیجا۔ کیوں؟ لسلامت ما قالوه من النقص والعیب، کیونکہ انبیاء کرام نے جو باتیں کہی ہیں اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور کوئی عیب اس میں کیا ہے؟ نہیں پایا گیا انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتوں میں۔ اسی لیے تمام اہل علم کا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں تمام انبیاء کرام صادق تھے، یعنی سچ بولنے والے تھے۔ کسی نے کبھی جھوٹ، ان انبیاء میں سے کسی نے بھی کیا ہے جھوٹ نہیں بولا، اور نہیں کیا ہے جھوٹ بولنے کی کیا ہے کوشش کی، بلکہ ہمیشہ تمام انبیاء کرام نے کیا ہے
سچ بولا اور سچ کی کیا ہے پابندی کی. ایک ایسی خوبی ہے جو انبیاء کرام کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ جس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. غرض یہ محترم حاضرین کہ اللہ رب العزت کے اپنی صفات کے بارے میں جو بتا دیا، اور انبیاء کرام نے جو اللہ کی ذات سے متعلق ہمیں جو باتیں بتا دی ہیں، ہم اسی پر اکتفا کریں. کیوں اکتفا کریں؟ کیونکہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں، رسول اور پیغمبروں کی طرف سے ہمیں جو بتائی گئی ہیں اللہ کی ذات سے متعلق، کوئی اور مناسب صحیح راستہ اس اس مسئلے کے بارے میں معلوم کرنے کا نہیں ملتا. صرف اللہ کا بتائے ہوئے باتیں ہیں اور انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتیں، اور اس سے بہترین اور اس سے عمدہ اور اس سے ذرا سچی بات ہے. اور علم کے مطابق کیا ہے، کہیں اور کسی کی بات اس معاملے میں، اس مسئلے میں اللہ کی صفات سے متعلق کیا ہے نہیں پائی جاتی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. مزید اور باتیں اللہ کی صفات سے متعلق انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا